السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا جس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، سفید داڑھی، سر پر سفید پگڑی، اور انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو خواب میں حکم دیا کہ فلاں جگہ ایک قاتل کی سزا بھگتنے والا ایک نوجوان موجود ہے، نوجوان کو رہا کر دیا جائے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس بزرگ کو فرمایا، محترم، اس نوجوان کا نام کیا ہے؟ میں اس کو کیسے پہچانوں گا؟ تو سفید داڑھی والے بزرگ نے فرمایا، اس نوجوان کے ہاتھ پر ایک چمکتا ہوا تمہیں ستارہ نظر آئے گا، اور وہ ستارہ سلطان کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا آپ اس نشانی سے اس نوجوان کو پہچان لیں۔ اور بزرگ محترم نے سلطان کو یہ حکم دیتے ہوئے سلطان کے خواب سے غائبانہ مسکرانے لگے اور کہا، جیلر صاحب، اس نوجوان کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کو بھی اپنی عدالت میں بلا لیا، جس قاضی نے اس نوجوان کو سزائے موت کی سزا سنائی تھی، اور اس نوجوان کو بھی سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے نوجوان، بے شک تمہیں ایک قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی گئی، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے خواب میں دیکھا جس میں ایک بزرگ جس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا، اس نے آپ کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تم نے ایسی کون سی نیکی کی ہے، اللہ کو پسند آ گئی، یا تم نے ایسا کون سا نیک کام کیا جس سے تمہیں قتل کرنے کے بعد بھی رہا کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، سلطان معظم، اس راز سے پردہ میں نے اس وقت بھی نہیں اٹھایا کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ مجھے پھانسی ہونے والی ہے، لہٰذا میں اس راز سے کیسے پردہ اٹھا سکتا ہوں؟ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اس نوجوان نے اپنی جان بچانے کی خاطر راز سے پردہ اٹھا دیا۔ تو سلطان نے اسے کہا کہ رازوں پر پردہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک ان کا مناسب وقت نہ آ جائے، مناسب وقت پر ان رازوں سے پردہ اٹھ جانا ہی بہتر ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد اس نوجوان کی سمجھ میں آ گئی تھی، تو اس نوجوان نے کہا، حضور، میں ایک شرط پر اس راز کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان نے کہا، وہ کون سی شرط ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس نوجوان نے بتایا، حضور، قاضی صاحب میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میں اس راز پر سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان نے کہا، آخر ایسا کون سا سوال ہے جو تمہیں قاضی صاحب سے پوچھنا چاہیے؟ تو اس نوجوان نے کہا، حضور، بے شک قاضی صاحب کو یہ یاد ہو یا نہ یاد ہو، میں جانتا ہوں کہ میں قاضی صاحب کے پاس تقریباً 15 سال پہلے اپنے بنائے گئے مدرسے میں پڑھتا تھا، اور اس مدرسے میں سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم دین کی روشنی سے منور ہوتے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ قاضی صاحب کی تنخواہ اتنی تھی کہ اس سے قاضی صاحب کے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا، لیکن ان مدرسے میں پڑھنے والے سینکڑوں طلباء کے کھانے پینے، رہائش اور لباس کا خرچہ قاضی صاحب خود اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ اگر مدرسے میں کسی بچی کو بیماری لاحق ہو جاتی تو اس کا علاج بھی قاضی صاحب اپنی جیب سے کراتے تھے۔ میں نے قاضی صاحب سے کئی مرتبہ اس سوال کے بارے میں پوچھا، لیکن قاضی نے مجھے بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے قاضی صاحب کو کہا، شاید آپ کو سردار کی طرف سے مدد ملتی ہے یا پھر کوئی اور راز ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، بے شک مجھے سردار کی طرف سے رقم دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا، لہٰذا یہ ایک راز ہے اور اس کو راز ہی رہنا چاہیے۔ میں نے کئی بار پوچھنے کے باوجود بھی قاضی صاحب کا چہیتا طالب علم ہونے کے ناطے قاضی صاحب سے کئی بار پوچھا، پھر بھی اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا کہ قاضی صاحب اتنے اخراجات کیسے ادا کرتے ہیں، اور چند ایک طالب علموں میں قاضی صاحب کے خلاف غلط خیالات بھی تھے۔ ان بچوں کا ایک دن کا خرچہ اور قاضی صاحب کہ 2 ماہ کی تنخواہ سے بھی زیادہ تھا، اور یہی راز آج تک راز رہا۔ ابھی تک قاضی نے اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ اگر قاضی صاحب آج یہ بات بتا دے کہ قاضی صاحب ان بچوں کے اخراجات کی رقم کہاں سے لیتے تھے، تو میں بھی اس راز سے پردہ اٹھا دوں گا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی صاحب کی طرف دیکھا تو قاضی صاحب سر جھکائے کہنے لگے، بے شک میں اپنے زندہ رہتے ہوئے اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس بات کو تمام لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے کہا، میں بغداد کے شہر میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا، میرے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، لہٰذا میں اکیلا تھا۔ میں اس مدرسے میں 6 دن پڑھتا اور ایک دن چھٹی والے دن مزدوری کر کے اپنے ایک ہفتے کا خرچ کا بندوبست کرتا،
وقت یوں ہی گزرتا رہا اور اسی طرح نظام زندگی چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 6 دن مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب میں 7ویں دن مزدوری کرنے کے لیے باہر گیا تو اچانک بارش شروع ہو گئی اور بارش اتنی تیز ہوئی کہ میں اس دن مزدوری نہیں کر سکا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ اگلے 6 دن میں کیسے گزارا کروں گا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، لہٰذا بھوک سے نڈال ہو کر پانی پی کر میں نے وہ 6 دن گزار دیے۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ اگلے دن میں بہت خوش تھا کہ آج مزدوری کا دن ہے، مزدوری ہو جائے گی تو پھر اگلا میرا ہفتہ اچھے سے گزر جائے گا۔ لہٰذا جب میں مزدوری کرنے کے لیے مزدوروں کے چوک پر گیا تو دیکھا کہ وہاں کوئی بھی وزیر، کوئی بھی تاجر مزدور لینے کے لیے نہیں موجود تھا۔ میں ہر طرف دوڑا، بازار کے تمام تاجروں کے پاس گیا، لیکن کسی نے مجھے مزدوری پر نہیں لگایا اور اب میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں ایک ہفتہ بھوک میں گزار چکا تھا، اب دوسرا ہفتہ بھی بھوک میں گزرنے والا تھا۔ 2-3 دن تو میں نے بڑی مشکل سے گزارے، لیکن اب بھوک سے گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ مایوس ہو کر میں گھر سے باہر نکلا اور سوچا کہ باہر نکل کر گلی محلے میں جاتا ہوں، شاید کہیں سے کھانے پینے کا بندوبست ہو جائے۔ میں باہر نکلا تو ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس گلی میں مجھے ایک تھیلی پڑی ہوئی نظر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، سنسان گلی تھی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور سیدھا گھر آ گیا۔ جب میں نے وہ تھیلی کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں ایک جواہرات سے بنا ہوا ہار موجود تھا۔ اس ہار کی چمک دمک کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ہار بہت قیمتی ہے، لہٰذا میں سوچنے لگا کہ آخر اس کے حقیقی مالک تک کیسے پہنچایا جائے۔ اسی سوچ کے عالم میں باہر نکلا تو گلی میں ایک بزرگ آدمی اونٹ پر سوار ہوا، اس کے آگے اس کا ایک ملازم رسی کو پکڑے ہوئے یہ آواز لگا رہا تھا کہ میرے مالک کی ایک تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں ایک قیمتی ہار تھا، اگر کسی کے ہاتھ لگا ہو تو وہ واپس کر دے، اس کو انعام میں 1000 دینار دیے جائیں گے۔ جب اسے خبر میں نے سنی تو سیدھا دوڑ کر باہر نکلا اور جا کر اس اونٹ کی رسی پکڑ کر گھر لے آیا اور اس بزرگ کو کہا، حضور آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں بزرگ کو اندر لے گیا اور جا کر میں نے وہ تھیلی اس کے حوالے کر دی اور اس کے اندر سے ہار نکال کر دیکھا جو کہ ویسے کا ویسا موجود تھا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہا، یہ ہمارے لیے بہت قیمتی تھا، یہ ہمارے خاندان کی سب سے بڑی نشانی تھی، لہٰذا اس کے بدلے میں تم اپنے 1000 دینار کا انعام حاصل کرو۔ میں نے بہت منع کیا، یہ مجھ پر قرض تھا اور میں نے ایک فرض پورا کیا، لہٰذا میں اس کے بدلے میں انعام نہیں لے سکتا، لیکن اس بزرگ نے مجھے زبردستی 1000 دینار دیتے ہوئے چلا گیا۔ میرے پاس بہت بڑی رقم آ گئی تھی، میں نے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اپنے مالک کے مکان کو کرایہ دیا اور مدرسے میں موجود باقی غریب طلبہ کو بھی ان میں سے رقم تقسیم کر دی تاکہ میری طرح اور بچوں کو مشکل وقت پیش نہ آئے۔ وقت گزرتا رہا، جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میں سمندر کے کنارے پہنچا تاکہ کشتی میں سوار ہو کر اپنے شہر واپس چلا جاؤں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، ایک اناڑی ملا کشتی پر موجود تھا۔ جب لوگ اس کے ساتھ سوار ہوئے، کشتی بھاری ہونے کی وجہ سے کشتی اس کے قابو سے باہر ہو گئی، کشتی کا پٹا ٹوٹ گیا، کشتی ڈوبنے لگی۔ تو میں نے بھی خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور کشتی کے پٹے کو زور سے پکڑ لیا۔ مجھے نہیں پتا باقی مسافر کہاں گئے، میں نے اس پٹے کو پکڑے رکھا، اندھیرے میں نہیں پتا چلا کہ یہ پٹا کہاں جا رہا ہے۔ وہ پٹا آج کولے کھاتا کھاتا ایک جزیرے پر جا لگا، پٹے سے اترا اور ریت پر جا گرا۔ تھوڑی دیر سانس بحال ہونے کے بعد میں ایک ڈھلوان جگہ پر چڑھا، دیکھا کہ سامنے ایک بستی موجود تھی اور اس کے ساتھ میں ایک مسجد بھی موجود تھی۔ میں نے وضو کیا اور ان مسجد میں پہنچ گیا، میں نے نماز ادا کی تو اس جگہ پر قرآن مجید موجود تھا۔ میں نے قرآن پاک پڑھنے لگ گیا۔ جب گاؤں کے ایک بزرگ آدمی نے مجھے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، حضور ہماری ساری بستی میں کوئی بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا، لہٰذا اگر آپ ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھا دیں، کچھ دین کی باتیں بتا دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا۔ مجھے 2 وقت کی روٹی ملتی رہی اور میں نے گاؤں والوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں کی نظر میں میری بہت عزت تھی اور وہ میرا بہت احترام کرتے تھے۔ میری جوانی سے بھرپور دور تھا۔ ایک دن ایک گاؤں کا چودھری میرے پاس آیا اور کہا، ہمارے گاؤں میں ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا بزرگ رہتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کی ایک اکلوتی بیٹی ہے، اس کے بعد بہت مال اور دولت ہے، اگر تم اس سے شادی کر لو تو تمہاری بھی زندگی بہتر ہو جائے گی اور اس کو سہارا مل جائے گا۔ میرا منع کرنے کے باوجود میری شادی اس نوجوان لڑکی سے کرا دی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور اس بستی میں بچوں کو پڑھاتا رہا، حتیٰ کہ اس بستی کے اکثر لوگ قرآن پاک پڑھنا جان چکے تھے۔
ایک دن حادثے میں میری بیوی کی وفات ہو گئی تو اس بستی میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ میں نے ساری دولت ان تمام گاؤں کے غریبوں میں بانٹ دی۔ اپنی بیوی کی آخری نشانی کے طور پر میں نے گاؤں والوں سے اس ہار کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اجازت چاہی۔ گاؤں والوں نے مجھے خوشی خوشی وہ ہار ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہ ہار تھا جو میں نے بغداد کی گلی میں اٹھایا تھا، اور اس کے بدلے میں انعام کے طور پر اس بزرگ نے مجھے 1000 دینار انعام میں دیے تھے، اور یہ پیٹی اسی بزرگ کی تھی۔ جب میں مصر میں پہنچا اور میں نے سنار کو ہار دکھایا تو اس ہار کی قیمت 5 لاکھ دینار لگی۔ اتنی بڑی رقم آنے کے بعد ایک مدرسہ بنوایا اور اس مدرسے میں غریبوں کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور ہار کی رقم ہی سے میں نے مدرسہ بھی تعمیر کروایا، اور اس ہار کی رقم ہی سے میں بچوں کے تمام اخراجات اور خرچہ اٹھاتا رہا، اور میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں بچوں کو تعلیم دی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور کہا کہ اس دنیا میں جہاں اتنے برے لوگ رہتے ہیں وہی قاضی صاحب جیسے کتنے معزز لوگ بھی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسی وقت حکم دیا کہ قاضی صاحب کو شاہی قاضی کے طور پر تعینات کر دیا جائے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو کہا کہ آپ بتاؤ کہ تم نے ایک قتل کیا، لیکن ایک قتل کی سفارش ایک ولی اللہ بزرگ نے، کیونکہ آخر تمہارے پیچھے کون سا راز ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، قاضی صاحب کے مدرسے میں پڑھنے کے بعد میری دوستی گاؤں کے 3-4 آوارہ لوگوں سے ہو گئی، تو میں نے قاضی صاحب کی ساری دی گئی تربیت کو بھلا دیا، اور میں بھی ان کی طرح گلی محلے میں شراب پیتا، سارا دن آوارہ گردی کرتے، اور رات کو چوری کر کے ایک بوڑھی عورت کو پیسے دیتے، اور وہ گاؤں کے کسی نہ کسی لڑکی کو بھلا پسلا کر مکان میں لے آتی، اور وہاں اس کے ساتھ ساری رات تمام دوست مل کر جرم کرتے، اور اس کام کو کرتے 2 سال گزر چکے تھے۔ ایک دن ہم لوگ شراب میں اپنے کمرے میں موجود تھے کہ بوڑھی عورت ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی کو لے کر آئی۔ وہ لڑکی جیسے ہی ہمارے مکان میں داخل ہوئی تو ہم کو شراب میں دودھ دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش نظر آئی۔ میں نے اسی وقت اپنے دوستوں کو اس لڑکی سے دور کیا اور اس بوڑھی کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے جاؤ۔ بوڑھی عورت نے اس کو کمرے میں لٹا دیا۔ پتہ نہیں کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کو چھونے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ہوش میں لانے کی پوری کوشش کی، اور جیسے ہی وہ ہوش میں آئی تو اس نے مجھے اپنی ماں کی قسم دیتے ہوئے کہا کہ میں غریب مزدور کی بیٹی ہوں۔ یہ بوڑھی عورت مجھے اس بہانے سے لائی ہے کہ اس کے گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے اور وہ کھانا میں تمہیں دے دوں گی، اور تم جا کر اپنے اس بیمار باپ کو کھلانا۔ اور میں اپنے بیمار باپ کا پیٹ بھرنے اس لالچ میں اندر آ گئی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر تم شراب کے نشے میں بیٹھے ہو، اور جیسے میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے تمہاری نیت کے بارے میں پتہ چل گیا، اور اسی خوف کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ اور اس نے مجھے کہا کہ اگر آج انہیں لڑکوں نے مجھے چھو لیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، اور اس کے بعد بھی میری روح کو سکون کبھی نہیں ملے گا۔ ساری زندگی مجھے کسی نامحرم نے نہیں چھوا، لیکن اگر آج میرے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو میں قیامت تک تم سب کو معاف نہیں کروں گی۔ اس لڑکی کی بات سن کر مجھے بہت خوف آیا، اور میں باہر نکلا، اپنے دوستوں کو کہا اس لڑکی کو ہم ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میرے دوستوں نے سمجھا کہ شاید یہ خود اس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اس سے دور رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے کہا یا تو ہمیں اس لڑکی سے زنا کرنے دو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس کمرے کی طرف میرے دوست جانے لگے تو اسی وقت میں نے خنجر نکالا اور ان میں سے ایک دوست کو میں نے قتل کر دیا۔ جب میں نے ایک کو قتل کیا تو باقی اس ڈر سے وہاں سے بھاگ گئے، اور میں نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور اس کو بحفاظت اپنے گھر پہنچایا۔ جب اس بات کی خبر قاضی صاحب کو لگی تو مجھے قاضی صاحب کے سامنے پیش کیا گیا اور قتل کے جرم میں مجھے سزائے موت سنائی گئی۔
جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنی تو سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ انسان کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے تو پھر چاہے انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو وہ سیدھے راستے پر آ ہی جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تمام لوگوں کو اس راز کا پتہ چل گیا کہ قاتل کی رہائی کا حکم ایک بزرگ نے سلطان کو خواب میں کیوں دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو باعزت رہا کر دیا۔ اور پھر تاریخ نے لکھا کہ قاضی صاحب نے اس مزدور کی بیٹی کے ساتھ اس نوجوان کا نکاح کروا دیا، اور اس کے بعد وہ قاضی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت کرنے لگا۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔